कर्फ्यू जुल्म और जबर, जन्नत नज़ीर वादी दहशत नगर। मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत बदलने के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम को 2 साल मुकम्मल। मकबूजा वादी और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमाओं की वादी में मुकम्मल हड़ताल और एहतजाज की कॉल। सख्त कर्फ्यू, मवासलाती शटडाउन, बेरोजगारी और दीगर मजालिम कश्मीरियों के हौसले पस्त न कर सके। मकबूजा वादी में जगह जगह भारत मुखालिफ पोस्टर्स आवेजा। गली मोहल्लों में स्याह परचम लहराए जाएंगे। फाशिस्ट मोदी नवाज इंतजामिया की कश्मीरियों की आवाज दबाने की कोशिश। मकबूजा वादी में मजीद सख्तियां कर दी, नाके लगाकर सड़कें बंद। काबिज भारतीय फौज का गश्त। कराची से खैबर और कश्मीर से गवादर तक हर जुबान पर एक ही नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मोदी सरकार के मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए शहर शहर मुजाहिरे और जुलूस निकाले जाएंगे। सरकारी सतह पर भी कश्मीर की हैसियत बदलने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट और यूरोपीय कमीशन के सामने मुजाहिरा, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरियों की शिरकत। मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले वाली आईनी हैसियत बहाल की जाए, मुकर्रीन का मुतालिबा। कहा 5 अगस्त का दिन मोदी सरकार के इक़दाम से भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग है। We want peace with India, but not at the expense of the Kashmiris. As for the international community, it must continue to exhort India to treat Kashmiris like human beings. भारत ने 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन के सीने में खंजर घोंप रखा है। भारतीय रवैये से आलमी अमन सलामती को खतरात लाहक हैं। वजीर खारजा का कश्मीर सेमिनार से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी कौंसिल को खतूत भी लिख दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने का मुतालबा दोहराया। कहा भारत ने 5 अगस्त को गैर कानूनी इक़दाम किए। 15,000 से ज़ायद कश्मीरी नौजवान भारत की गैर कानूनी कैद में हैं। आलमी बरादरी भारत को दहशत गर्दी और तखरीबकारी से रोके। दफ्तर खारजा का OIC सेक्रेटरी जनरल के बयान का खैर मकदम। तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान कश्मीर कॉज पर OIC की मुसलसल हिमायत को सराहता है। सेक्रेटरी जनरल OIC का बयान गैर कानूनी भारतीय इक़दामात के खिलाफ असूली मौक़िफ़ की तजदीद है। मोदी सरकार का खौफ और हठधर्मी बरकरार। भारत का 5 सहाफ़ियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देने से इनकार। भारत में मुकीम गैर मुल्की सहाफ़ियों को बरास्ता वाहगा पाकिस्तान आना था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं भारत सहाफ़ियों को आज़ाद कश्मीर का दौरा करने दे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा भारत मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम छुपाना चाहता है। हम चाहते हैं दुनिया देखे कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा पाकिस्तान अमन और भारत झूठ फैलाकर प्रोपेगेंडा करता है। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सब ने यही फैसला किया बदतरीज स्कूल जो है वो खुलते जाएंगे। 50% अटेंडेंस के साथ वो बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आएंगे। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, उन्होंने 8 अगस्त तक तो अपने सारे तालीमी इदारे भी बंद किए और इम्तिहान को भी मुलतवी कर दिया गया। सिंध के अलावा तमाम सूबे तालीमी इदारे खोलने पर तैयार। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं सिंध हुकूमत सूरत हाल का जायजा लेकर स्कूल खोलने का फैसला करेगी। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। मुल्क भर की जामियात में तलबा और असातिज़ा की वैक्सीनेशन 31 अगस्त तक लाजमी करार। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में इत्तफ़ाक़। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी बोले कराची समेत सूबे भर में सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। तालीमी इदारे 8 अगस्त तक मुकम्मल बंद रहेंगे। 8 अगस्त के बाद इंटर इम्तिहान के बकिया पर्चों का फैसला किया जाएगा। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। H ब्लॉक में 40 घरों के दरमियान शरीफ फैमिली के 3 घर और नून लीग का सेक्रेटेरिएट भी है। जिलाई इंतजामिया और पुलिस ने 180 H आने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। गली के बाहर पुलिस तैनात। इंतजामिया का कहना है नून लीगी सेक्रेटेरिएट में किसी सरगर्मी की इजाजत नहीं होगी। H ब्लॉक के 40 घरों में 1 माह तक आमद-ओ-रफ्त नहीं हो सकेगी।
نون لیگ کا ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ گلی میں کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ بنا۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں منی چینجر کی گاڑی پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ کیش وین میں لوٹ مار کے دوران ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کی، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ فائرنگ کا نشانہ بننے والوں میں 2 سیکیورٹی گارڈز شامل۔ پولیس نے بتایا 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 ڈاکو 9.5 لاکھ کیش لوٹ کر فرار۔ منی چینجر کی گاڑی بینک سے رقم لے کر آ رہی تھی۔ کیش وین کے ڈرائیور کا کہنا ہے حملہ آوروں نے آگے اور پیچھے سے فائرنگ کی، گولی لگنے سے گارڈ میرے اوپر گر گیا۔ سندھ میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال اور ڈاکو راج کا خاتمہ کیسے ہو؟ حکومت کا وفاقی اداروں کے ذریعے ایکشن پلان شروع کرنے کا فیصلہ۔ صوبے میں ڈاکو راج کے خاتمے کے لیے انتظامی سطح پر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اسمگلنگ، منشیات کی روک تھام اور بد انتظامی پر بھی وفاق کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان سے سندھ سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، غوث بخش، علی گوہر اور صفدر عباسی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کی گرین لائن کی متعین مدت میں تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ سندھ پیکج کے تحت منصوبوں پر بھی تیزی سے کام کرنے کی ہدایت۔ ایم پی اے نذیر چوہان کا جہانگیر ترین گروپ سے علیحدگی کا اعلان، کہا جہانگیر ترین نے مجھے استعمال کیا، انہیں شرم آنی چاہیے۔ لوگوں کی منافقت اور کئی چھپے چہرے سامنے آ گئے، شہزاد اکبر اور ان کے خاندان کے سامنے شرمندہ ہوں۔ منصوبے کے تحت الزام نہیں لگایا تھا، غلطی کا احساس ہو جائے تو سافٹ ویئر خود چینج ہو جاتا ہے۔ میرا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ عمران خان ہے۔ راجہ ریاض نے جہانگیر ترین سے متعلق نذیر چوہان کا بیان جھوٹا قرار دے دیا، کہتے ہیں 2 دن کی جیل سے نذیر چوہان کی ہوا نکل گئی۔ نذیر چوہان کو کسی کے مذہبی عقائد پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ایک بار پھر نیب کے رڈار پر۔ سرکاری زمین ٹرانسفر کرنے پر نئی انکوائری شروع۔ ذرائع کے مطابق نیب ایگزیکٹو بورڈ نے انکوائری کی منظوری دی۔ شہباز شریف پر عہدے کے ناجائز استعمال اور بہاولپور سیٹلائٹ ٹاؤن میں سرکاری زمین من پسند افراد کو نوازنے کا الزام۔ سابق ایم این اے بلیغ الرحمان، سابق کمشنر عاطف کے خلاف بھی انکوائری کا آغاز۔ شہباز شریف صاحب کو اظہار رائے کا حق ہے، وہ جو بات کرنا چاہے ان کا حق ان کو حاصل ہے، لیکن وہ پارٹی کے صدر ہیں، ان کو بات بڑی ناپ تول کر سوچ سمجھ کر کے ابہام پیدا نہ ہو۔ شہباز شریف پارٹی صدر ہیں، ان کے عہدے کی اہمیت ہے، ناپ تول کر بات کرنی چاہیے تاکہ ابہام پیدا نہ ہو، بعد میں وضاحت دینا مشکل ہو جاتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پارٹی میں جو بھی 2 بیانیے کی بات کرے میرے پاس آئے، سمجھا دوں گا۔ آرمی چیف مدت توسیع بل پر پارٹی مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا تھا، پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو۔ نواز شریف کو واپس لا سکتا ہوں، نہ بانی ایم کیو ایم کو، الیکشن سے پہلے کرپشن کیسز کے فیصلے ہو جائیں گے۔ عمران خان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سوچ سے بڑی سیاست کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس، کہا نون اور شین میں کام پڑ گیا ہے، شہباز شریف نے مفاہمت کی طرف بڑھنا ہے۔ شہباز شریف وہ اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں جو سعودی عرب سے نواز شریف کو لانے کے لیے تھی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں نون لیگ کا ایک ہی بیانیہ ہے جو آئین اور قانون کی بالادستی کا ہے۔ حکمران نون لیگ کو چھوڑیں، آٹا اور چینی چوروں پر توجہ دیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے اس ویژن کے مطابق چلیں گے جس میں گڈ گورننس ہے، رول آف لا ہے اور تحریک آزادی کشمیر۔ ایل او سی پر اب جو عمران خان کی کوششوں سے ایف آئی آر بندی ہوئی ہے دوسری مرتبہ دوبارہ، اس سے بڑا فرق پڑا ہے۔ عبدالقیوم نیازی نے آزاد کشمیر کے 13ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود نے حلف لیا۔ پی ٹی آئی کے تنویر الیاس نے سینئر وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعظم کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار کو قانون ساز اسمبلی سے 33 ووٹ ملے۔ متحدہ اپوزیشن کے چودھری لطیف اکبر 15 ووٹ حاصل کر سکے۔ نو منتخب وزیر اعظم کا حزب اختلاف کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم، کہا وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ چینی سفیر کی معاون خصوصی سی پیک خالد منصور کو مبارکباد، کہتے ہیں سی پیک کو اعلیٰ معیار اور ترقی کے ساتھ آگے لے جانے کے منتظر ہیں۔
سی پیک کو آگے لے جانے پر عاصم واجبہ کو خراج تحسین پیش کیا. کہا سپکدوش چیئرمین سی پیک اتھارٹی کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. باہمی تعاون، دوستی اور مشترکہ کاوشیں قابل تقلید ہیں. ملک میں کورونا مثبت آنے کی شرح 8.2% ہو گئی. مزید 46 مریض چل بسے. یومیہ ویکسینیشن کی تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی. اسلام آباد کے ویکسینیشن سینٹرز پورے ہفتے کھلے رکھنے کا فیصلہ. کراچی کے تمام سینٹرز پر رش. SOPs پر عمل نہ ہونے کے برابر. کوٹری میں قائم ویکسینیشن سینٹر بند. لوگوں کا احتجاج. کمانڈرز ہر طرح کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں. ہر سطح پر پیشہ ورانہ مہارت کے حصول پر توجہ دیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بلوچ ریجمنٹل سینٹر ایبٹ آباد میں افسران سے خطاب. آرمی چیف نے بلوچ ریجمنٹ کی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارتوں، معیار اور مختلف آپریشنز میں بہترین کارکردگی کو سراہا. آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی. سندھ کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ. 4 وزراء اور 1 مشیر سے قلمدان واپس لینے کا فیصلہ. ہری رام کشوری لال، نثار کھوڑو، سہیل انور سیال سے قلمدان واپس لیے جائیں گے. اسماعیل راہو، فراز ڈہر سے بھی قلمدان واپس لینے کا فیصلہ. کابینہ میں 4 نئے وزراء، 2 مشیر اور 2 معاونین خصوصی شامل کیے جائیں گے. جام خان شورو، ضیاء عباس، گیان چند، ساجد جوکھیو کو کابینہ میں ذمہ داری دینے کا فیصلہ. منظور وسان اور لیاقت آسکانی کو مشیر، ارباب لطیف اور ریاض شیرازی کو معاون خصوصی بنانے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے سعید غنی اور ناصر حسین شاہ سے ایک محکمہ واپس لینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا. چیف جسٹس کے خلاف نازیبا زبان کے استعمال کا کیس. پیپلز پارٹی کے 8 ارکان اسمبلی سمیت 15 رہنماؤں کو FIA نے طلب کر لیا. ناصر حسین، سعید غنی، قادر پٹیل، شہلا رضا، ناز بلوچ، نفیسہ شاہ، شاہدہ رحمانی اور دیگر سائبر کرائم سرکل طلب. تمام رہنماؤں کو 12 اور 13 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت. FIA کے مطابق ملزم کے فون سے رہنماؤں کے رابطے کا ریکارڈ ملا ہے. وزیر اعلیٰ کا شکریہ، مہربانی نال تھوڑا بھی شکریہ ادا کر. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جان میں جان آ گئی ہے، تو ان میڈیا کا اور پولیس کا بہت بہت شکریہ. لاہور سے لاپتہ 4 کمسن بچیاں 5 روز بعد ساہیوال سے مل گئیں. 8 سے 14 سال کی عمر کی انم، کنزا، عائشہ اور سمرین کے ملنے پر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. پولیس نے ایک جگہ معمول کے مطابق چھاپہ مارا. بچیاں وہاں موجود تھیں. رکشہ ڈرائیور قاسم نے بچیوں کو لاہور سے اغوا کیا اور ساہیوال بھیج دیا. پولیس نے مالکن، رکشہ ڈرائیور، شہزاد اور اس کی بیوی سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا. کراچی میں ننھی ماہم کا زیادتی کے بعد قتل. ملزم ذاکر کا سٹی کورٹ میں جج کے روبرو اعتراف جرم. عدالت نے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. نور مقدم قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ. فیصلہ آج سنایا جائے گا. ملزم کے والدین جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں. وطن کی خاطر اپنی جانیں لٹانے والے شہداء کو پوری قوم کا سلام. شہر شہر تقاریب، یادگار پر فاتحہ خوانی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی یوم شہداء پولیس پر بہادر جوانوں کو خراج عقیدت. کہا پولیس نے فرض کی ادائیگی میں بے پناہ قربانیاں دیں. ملک میں امن و استحکام کے لیے پولیس کا کردار قابل فخر ہے. T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا 24 اکتوبر کو دبئی میں ہوگا. پاکستان اور بھارت میں مقابلہ ہوگا. دونوں ٹیمیں گروپ 2 میں شامل ہیں. پاکستان اور بھارت 2019 کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں آمنے سامنے ہوں گے. ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کی تمام امیدیں ایتھلیٹ ارشد ندیم سے وابستہ. ایتھلیٹ ارشد ندیم جولیان تھرو کے فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئے. میاں چنو میں ارشد ندیم کے گاؤں میں جشن کا سما. والد کو بیٹے پر فخر. ارشد ندیم ٹویٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈ بن گئے. ارشد ندیم ٹوکیو اولمپکس میں میڈل جیتنے کے لیے پرعزم. کہتے ہیں قوم کو مایوس نہیں کریں گے.
टोक्यो ओलंपिक्स, अमरीकी एथलीट ने 400 मीटर हर्डल्स रेस में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुकर्ररा फासला 51.46 सेकंड में तय किया। मेगा इवेंट में चीन 32 गोल्ड मेडल के साथ सरे फहरिस्त, अमरीका का 25 गोल्ड मेडल के साथ दूसरा और जापान का तीसरा नंबर है। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2139 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।